السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان، اور آج ہم دیکھیں گے وہاں ٹی ٹی سی ٹیٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوگی کے اہم سوالات پر مبنی پریکٹس 6، جس سے آپ سبھی کو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ سوالات سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس پریکٹس سیٹ کی ویڈیوز کو بغور مطالعہ کریں، اس کے نکات کو سمجھیں اور اہم ضروری نکات کو نوٹ بھی کریں، اور اسی طرح کے مفید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں چند سوالات۔ ساتھیوں، پہلا سوال ہے، ڈاکٹر بلوم کے عبوریت حاصل کرنے کے نظریے سے متعلق درج ذیل سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ ڈاکٹر بلوم کے عبوریت حاصل کرنے کے نظریے سے متعلق درج ذیل سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ آپشن 1، عبوری آموزش کا تعلق معیاری حوالہ جاتی قدر پیمائش سے ہے۔ 2، عبوری آموزش میں ہر متعلم کی قوت برداشت کے لحاظ سے مقاصد طے ہوتے ہیں۔ آپشن 3، جس وقت متعلم متوقع مرحلہ طے کرتا ہے اس وقت اس کی آموزش ہوئی ایسا سمجھا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 4، یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے متعلم کو کتنا وقت درکار ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4، یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے متعلم کو کتنا وقت درکار ہے یہ دیکھا جاتا ہے، ایسا نامناسب بیان آپشن نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے آموزش پر ناموافق اثرات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے معلم کو دوران تدریس درج ذیل سے کس بات سے گریز کرنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1، مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے۔ آپشن 2، طلباء کے مسائل کو سمجھایا جائے۔ آپشن نمبر 3، طلباء کو ناکامی کو تسلیم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ آپشن 4، طلباء سے زیادہ ربط نہ بڑھایا جائے۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4، طلباء سے زیادہ رابطہ نہ بڑھایا جائے۔ کس لیے؟ طلباء کی وجہ سے آموزش پر ناموافق اثرات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس وجہ سے معلم کو چاہیے کہ طلباء سے زیادہ رابطہ نہ بڑھائیں۔ آپشن نمبر 4 صحیح جواب۔ سوال نمبر 3 ہے، آموزش کے لیے درج ذیل میں کون سا بیان نامناسب ہے؟ آموزش کے لیے درج ذیل میں کون سا بیان نامناسب ہے؟ آپشن 1، آموزش کی وجہ سے برتاؤ میں مستقل نوعیت کی تبدیلیاں ہونا متوقع ہے۔ آپشن 2، قدرتی تبدیلیوں کو بھی آموزش کہا جاتا ہے۔ 3، آموزش جان بوجھ کر عمل میں لائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے، تجربات سے ہونے والی برتاؤ کی تبدیلیوں کو آموزش کہتے ہیں۔ ان چاروں آپشن میں آپ کو نامناسب بیان پہچاننا ہے۔ چاروں آپشن کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2، قدرتی تبدیلیوں کو بھی آموزش کہا جاتا ہے۔ قدرتی تبدیلیاں قدرتی طور پر رونما ہوتی ہے، اس لیے اس کو آموزش نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں کس بیان سے تدریس کی خصوصیات نظر آتی ہے؟ مندرجہ ذیل کس بیان سے تدریس کی خصوصیات نظر آتی ہے؟ آپشن 1، طویل مدتی مشق نہ کرنے پر بھی وہ باتیں یاد رہتی ہے۔ آپشن 2، عام جانداروں میں آموزش یکساں ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 3، آموزش جلد ہونے والا عمل ہے۔ آپشن نمبر 4، آموزش کی وجہ سے تفہیم ہوتی ہے۔ چاروں آپشن کو دیکھنے کے بعد تدریس کی خصوصیات ظاہر کرنے والا آپشن نمبر 3 ہے، آموزش جلد ہونے والا عمل ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مخصوص حالات یا ماحول سے مطابق فرد کی ادراکی، وفوقی، تحریکی، جذباتی ساخت میں لفظی، حرکی، جذباتی سطح پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انہیں آموزش کہتے ہیں۔ تدریس کی تعریف درج ذیل میں کس ماہر نفسیات نے پیش کی؟ آپشن نمبر 1، فرینڈسن، 2، وڈ ورتھ، 3، نارمن اینڈ سن، 4، مرفی۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے فرینڈسن۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل میں کون سے تدریسی نمونے کا مقصد طلباء کی خصوصیات اور مخفی صلاحیتوں، قوتوں کو تلاش کر نشو و نما کرنا، اس کے ذریعے سماجی ماحول اور تمام ماحولیات سے تخلیقی ربط قائم کرنے میں مدد کرتا ہے؟ آپشن 1 ہے، ذاتی نشو و نما کے نمونے۔
2 ہے معلوماتی عملی نمونے، برتاؤ میں تبدیلی کے نمونے، اور 4 ہیں سماجی باہمی سرگرمی کے نمونے۔ چاروں بھی آپشن کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ذاتی نشو و نما کے نمونے۔ آئیے سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں۔ مؤثر تدریس کے لیے تدریسی گر کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ذیل میں کون سا گر، جسے ہم اصول بھی کہتے ہیں، مناسب نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے تدریس متعلم مرکوز ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 2 ہے مؤثر تدریس میں مقاصد پہلے سے طے کیے جاتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے دوران تدریس اکائیوں کو زندگی کے تجربات سے مربوط کرنا غیر ضروری ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے تدریس میں مناسب وسائل استعمال کیے جائیں۔ چاروں آپشن کو دیکھنے کے بعد ہم کو نامناسب اصول پہچاننا ہے۔ آپشن نمبر 3 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے کہ دوران تدریس اکائیوں کو زندگی کے تجربات سے مربوط کرنا غیر ضروری بتایا گیا ہے، جبکہ نیشنل کریکولم فریم ورک NCF بھی یہ کہتا ہے کہ دوران تدریس اکائیوں کو زندگی کے تجربات سے مربوط کر تدریس کی جانی چاہیے۔ اس لیے سوال نمبر 7 کا نامناسب بیان آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل نظریات اور ان کے بانی کی مناسب جوڑیاں کا متبادل کون سا ہے؟ یہاں پر آپ کو ایک رومن نمبر میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، ادھر الفابیٹس میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ صحیح ماہر نفسیات کی جوڑی ان کے پیش کردہ نظریے سے جوڑی لگانا ہے، اور نیچے اس کے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپشن 1 پالو، 2 کوہلر، 3 تھورنڈائک، 4 اسکینر، اور ادھر ہیں اے بصیرتی نظریہ آموزش، بی ہے وسیلتی مشروطیت نظری، 3 ہے رابطے کا نظریہ، 4 ہے کلاسیکی مشروطیت نظریہ۔ تو یہاں پر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ صحیح آسانی سے جوڑیاں اپنے نوٹ بک میں لگا سکیں۔ نوٹ بک میں جوڑیاں لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر 4 آپشن دیے جا رہے ہیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپشنز آپ کے ذہن میں رکھ سکیں۔ اس کے بعد 4 آپشن ہیں یہاں پر، پہلے میں ہے 1 کا سی، 2 کا اے، 3 کا بی، 4 کا ڈی۔ دوسرے آپشن میں ہے پہلے کا ڈی، دوسرے کا سی، تیسرے کا اے، چوتھے کا بی۔ آپشن نمبر 3 میں ہے پہلے کا اے، دوسرے کا بی، تیسرے کا ڈی، چوتھے کا سی۔ آپشن نمبر 4 میں ہے پہلے کا بی، دوسرے کا ڈی، تیسرے کا سی، اور چوتھے کا اے۔ تو یہاں پر اگر ماہر نفسیات کے نام نظریات آپ کو یاد ہیں تو آپ بآسانی سے اس 1 مارک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 میں پورے آپشن دیکھنے کے بعد ہم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ فرسٹ کا بی ہے، یعنی پالو نے بصیرت کا مشروطیت کا نظریہ پیش کیا۔ اسی کے ساتھ آپشن نمبر جو 2 ہیں کوہلر نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ کوہلر نے کلاسیکی مشروطیت نظریہ پیش کیا۔ اسی کے ساتھ 3 ہے تھورنڈائک نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ سی 3 نمبر پر ہیں تو تھورنڈائک نے رابطے کا نظریہ پیش کیا۔ اسکینر نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ تو اسکینر نے بصیرت کا نظریہ آموزش پیش کیا۔ اسی طرح سوال نمبر 8 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 9، درج ذیل میں کون سا ماہر نفسیات ایسوسیٹیو تھیوریز کے گروپ میں شامل نہیں ہے؟ درج ذیل میں کون سا ماہر نفسیات ایسوسیٹیو تھیوری کے گروپ میں شامل نہیں ہے؟ آپشن 1 واٹسن، 2 گروتھری، 3 ہل، اور 4 ہے آسویل۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 آسویل، جو ایسوسیٹیو تھیوری کے گروپ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے فرد کو دوسروں سے مختلف بتانے اور اس وقت دیگر افراد سے فرد کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، یہ طے کرنے والی مستقل نوعیت کی خصوصیات کی غیر معمومی تعلیم سے مراد شخصیت۔ یہ شخصیت کی تعریف کس ماہر نفسیات نے پیش کی؟ آپشن 1 J.A. کمبل، 2 نارمن ایلمن، 3 G.W. ایلبرٹ، 4 J.B. واٹسن۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 J.A. کمبل۔
سوال نمبر 11 ہے، پیٹیٹوری غدود سے خارج ہونے والی رطوبت کا تناسب بڑھنے سے۔ یہ سوال اس سے پہلے پریکٹس سیٹ 2 یا 1 کے اندر بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹیٹوری غدود کے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے اس کی جو رطوبت ہے، اگر وہ زیادہ سیکریشن ہوتا ہے تو کون سے بیماری ہوتی ہے، کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اگر اس کے رطوبت کم خارج ہوتی ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رطوبت کا تناسب بڑھ جانے سے کیا ہوتا ہے، اس پر آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے فرد کی جنسی خواہش بڑھتی ہے، 2 ہے فرد کی ذہانت بڑھتی ہے، آپشن نمبر 3 ہے جسمانی ساخت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، آپشن نمبر 4 ہے فرد کے برتاؤ میں غیر مستقلی بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ پیٹیٹوری غدود سے خارج ہونے والی رطوبت کا تناسب بڑھ جانے سے جسمانی ساخت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، جسے انگلش میں گیگینٹزم کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیٹیٹوری غدود سے خارج ہونے والی رطوبت کا تناسب کم ہو جانے سے جسمانی ساخت ٹھہری سی ہو جاتی ہے، جسے ڈورفزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 12 پہ دیکھتے ہیں، لسانی معذوری رکھنے والے طلباء سے منسلک درج ذیل سے کون سی بات نامناسب ہے؟ آپشن نمبر 1 غیر ضروری حرف جوڑتے ہیں، آپشن 2 کاغذ پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں لیکن بائیں سے دائیں جانب پڑھنا مشکل ہوتا ہے، آپشن نمبر 3 ہے لفظ زیادہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، آپشن نمبر 4 ہے عددی ترتیب میں غلطی کرتے ہیں۔ چاروں جواب دیکھنے کے بعد، آپشن دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے کاغذ پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں لیکن بائیں سے دائیں جانب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لسانی معذوری رکھنے والے طلباء سے منسلک نامناسب بیان ہے، آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 13 ہے، نوزائیدہ بچہ کے کچھ افعال منعکسہ اور احتمالی اعمال ذیل میں دیے گئے ہیں، ان کے مناسب جوڑیوں کا صحیح متبادل آپ کو بتانا ہے۔ کالم 1 میں افعال منعکسہ دیے ہوئے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے فجائی منعکسہ حیران ہونے والا عمل، 2 ہے تیراکی منعکسہ، 3 ہے گردن ہلانا، 4 ہے قدم رکھنا۔ دوسری جانب کالم بی میں آپ کو دیے ہوئے ہیں، اے غذا نوشی، 2 کفالت، 3 خطرہ ٹالنا، ڈی ہے تحفظ یعنی فروغ۔ تو یہاں پر آپ کو افعال منعکسہ کا صحیح جوڑی کالم بے سے لگانا ہے۔ تو سوال اس میں آپشن نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں، فجائی منعکسہ حیران ہونے والا عمل، تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب آپ کو آپشن میں ملے گا۔ اس کے 4 آپشنس ہیں، جس میں پہلے میں سی، دوسرے میں ڈی، تیسرے کا بی، چوتھے کا اے۔ آپشن 2 میں ہے پہلے کا اے، دوسرے کا بی، تیسرے کا ڈی، چوتھے کا سی۔ آپشن 3 میں ہے پہلے کا ڈی، دوسرے کا سی، تیسرے کا اے، چوتھے کا بی۔ آپشن نمبر 4 میں ہے پہلے کا سی، دوسرے کا ڈی، تیسرے کا اے، چوتھے کا سی۔ تو یہاں پر آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ کالم اے اور کالم بی آپ کو واضح طور پر نظر آئیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے میں کالم اے کے لیے رکوں گا، 1 سیکنڈ کے لیے کالم بی کے لیے، پھر آپشن کی بھی اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے تاکہ آپ جواب کو آسانی سے لکھ سکیں۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب آپشن سی ہے، پہلے کا ڈی، دوسرے کا سی، تیسرے کا اے اور چوتھے کا بی۔ ٹھیک، آئیے سوال نمبر 14 کو دیکھتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کی ذہنی اور جذباتی استطاعت کی نشو و نما میں حسی اعضاء کے ذریعے مختلف تجربات میں حاصل کرنے والے بچوں کے ادراکی عمل کے مراحل سے کون سا مرحلہ نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے بیان، 2 ہے معنی اخذ کرنا، تیسرا ہے شمار کرنا، چوتھا ہے قدر شناسی۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے قدر شناسی۔ سوال نمبر 15 ہے، آموزش کی منتقلی کے دوران اجزاء میں عمومیت ہوتی ہے، لیکن منتقلی کے لیے اس مضمون کا کوئی فعل بامقصود ہو اور مقصد کے لیے پرخلوص ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بامقصد اور مقصد کے لیے پرخلوص ایمانداری کا نظریہ آموزش کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ آپشن 1 ہے ویگلے، آپشن نمبر 2 ہے
پالو، 3 ہیں جڈ اور 4 ہیں تھورنڈائک۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ویگلے۔ سوال نمبر 16 کو دیکھتے ہیں۔ ذیل میں ذہنی کشاکش کو کم کرنے کی کچھ تدابیر دی گئی ہے، ان میں کون سا بیان نامناسب ہے؟ اکثر سوالات میں نامناسب پوچھا جاتا ہے اور ہم مناسب بیان کو صحیح جواب سمجھ کر ٹک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نمبرات ہمارے کٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں پر نامناسب بیان ہے اس کو آپ کو کچھ دیر کے لیے سوچ کر جواب لکھنا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے فیصلے کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ آپشن 2 ہے تجربے کار افراد سے مشورہ کیا جائے۔ 3 ہے امتناعی باتوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا جائے۔ آپشن نمبر 4 ہے کشاکش ہونے پر بلا وجہ تعویلی ہیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس عالم کی تدابیر ہیں جب انسان ذہنی کشاکش کا شکار ہوتا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ان تدابیر میں نامناسب تدبیر کون سی ہے اس کو یہاں پر چاروں آپشن میں سے پہچاننا ہے۔ تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، کشاکش ہونے پر بلا وجہ تعویلی ہیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 17 ہے امتحان میں کم نمبرات حاصل ہونے پر سوالیہ پرچہ بہت مشکل تھا، ایسا کہنے سے مراد ڈیش دفاعی نظام کا استعمال کرنا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے منفعت، 2 ہے خود تعزیری عمل، 3 ہے اضلال، 4 ہے عینیت۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 اضلال۔ سوال نمبر 18 ہے جذباتی ذہانت کا تصور 1995 میں پہلی مرتبہ پیش کرنے والے ماہر نفسیات سے مراد ان کا نام۔ آپشن 1 جان میئر، آپشن 2 ڈینیل گولمن، 3 پیٹر سلوبی، 4 ولیم جیمس۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب آپشن نمبر بی ڈینیل گولمن۔ سوال نمبر 19 ہے خاصہ ذہانت یہ عصبی خلیات اور عصبی ریشوں کے جڑنے پر منحصر ہوتے ہیں۔ جڑنے کی پیچیدگی جتنی زیادہ ہوگی ذہانت کا معیار اتنا بڑھے گا۔ تھورنڈائک کے کس نظریے میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے کثیر العامل نظریہ، 2 ہے مقداری نظریہ، 3 ہے دو عاملی نظریہ، 4 ہے دماغی تربیت کے ضابطے کا نظریہ۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 مقداری نظریہ۔ سوال نمبر 20 ہے درج ذیل سے کون سا مہیج نفسی سماجی مہیج نہیں ہے؟ آپشن 1 موانست، 2 تحصیل یا حصول، 3 تجسس اور تحقیق، اور 4 آپشن ہے استخراج۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 استخراج ہے۔ سوال نمبر 21 ہے درج ذیل بیانات سے فراموشی سے متعلق کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے جسمانی و ذہنی صحت مندی اچھی نہ ہونے سے اخذ شدہ معلومات کا مسق اچھا نہیں ہوتا اور وہ فراموش ہو جاتی ہیں۔ آپشن نمبر 2 ہے فراموشی سے مراد قوت ماسکہ کی کمی ہے۔ آپشن 3 ہے ذہن میں جو باتیں مرتسم نہیں ہوتی وہ فراموش ہو جاتی ہے۔ آپشن 4 ہے شدت جذبات میں سیکھی ہوئی باتیں فراموش نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ڈی یعنی شدت جذبات میں سیکھی ہوئی باتیں فراموش نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 22 ہے حافظے کا ایک اہم جز اخذ کرنا ہے، اس پر اثر انداز ہونے والا ایک جز یعنی تجربات کی نوعیت ہے۔ درج ذیل سے کون سا جز تجربات کی نوعیت میں شمار نہیں ہوتا؟ آپشن 1 تحریک منابع، 2 فرد کا رجحان، 3 تحریک شدت، 4 بامانیت۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 فرد کا رجحان ہے۔ سوال نمبر 23 ہے درج ذیل مثالوں سے عمل غور و فکر کی تصوری سطح کی مثال کون سی ہے؟ آپشن نمبر 1 دیے گئے موضوع پر مضمون لکھتے وقت غور کرنا۔ آپشن نمبر 2 ریڈیو پر نغمہ سنتے وقت دھن، سر، تال اور مواد کے بارے میں غور کرنا۔ آپشن 3 ہے طلوع آفتاب کا منظر دیکھتے وقت قدرتی حس پر غور کرنا۔ آپشن نمبر 4 ہے کافی پیتے وقت اس کے ذائقے اور لذت پر غور کرنا۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ہے کہ دیے گئے موضوع پر مضمون لکھتے وقت جب ہم غور کرتے ہیں یہ جو عمل ہے غور کرنے والا
غور و فکر کی تصوری سطح کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، مسئلے کا تجزیہ کر کے اسے حل کرنے کا منصوبہ بنانے سے مراد غور و فکر ہے۔ غور و فکر کے بارے میں درج ذیل سے کون سا بیان صحیح ہے؟ آپشن 1 لفظ متقیلہ تخیل، تصورات اور غور و فکر کی علامتیں ہیں۔ بی چھوٹے بچے علامتوں کے ذریعے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ سی بچے حرکی مہارتوں کے ذریعے غور و فکر نہیں کر سکتے۔ ڈی ہے ہم بارہا منطقی غور و فکر کرتے ہیں۔ ان بیانوں میں کون سا بیان صحیح ہے؟ اس کے آپشن ہیں صرف اے اور سی، آپشن 2 صرف اے اور بی، آپشن 3 صرف سی اور بی، آپشن 4 صرف اے اور ڈی۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ہے، جس میں صرف اے اور ڈی بیان صحیح ہے۔ اے بیان ہے لفظ متقیلہ تخیل، تصورات اور غور و فکر کی علامتیں ہیں، اور ڈی ہے ہم بار بار منطقی غور و فکر کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 4 صحیح جواب۔ سوال نمبر 25 ہے، عالم متقیلہ میں منتخب متخیلات کی بنا پر ایک منفرد ذہنی تصور بنانے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں؟ آپشن 1 احساس، 2 جذبات، 3 تحریک، 4 تخیل۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 تخیل ہے۔ تخیل کی تعریف یہی ہے کہ عالم متخیلہ میں منتخب متخیلات کی بنیاد پر ایک منفرد ذہنی تصور بنانے کے عمل کو تخیل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، درج ذیل بیانات میں ادراک اور متخیلہ میں فرق دیا گیا ہے، ان میں کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے ادراک حصوں میں بٹا ہوا نہیں ہوتا، متخیلہ میں حصوں میں بٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ آپشن 2 ہے متخیلہ اور ادراک کی نسبت زیادہ جاندار ہوتی ہے۔ آپشن 3 ہے متخیلہ یا ادراک کی نقل ہوتی ہے۔ آپشن 4 ہے حقیقی شے کے وقوف سے مراد ادراک اور سابقہ تجربات کو تازہ کرنا متخیلہ ہے۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے، متخیلہ اور ادراک کی نسبت زیادہ سے زیادہ جاندار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، کوئی معیت نامکمل ہو تو اسے تکمیل تک پہنچانے کا کام عصبی نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ EDF کی خالی جگہ پر توجہ نہ دینے سے بھی مکمل ادراک ہوتا ہے۔ ادراک کے درج ذیل کس اصول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ آپشن 1 تسلسل، آپشن 2 قرب، 3 شمولیت، 4 مماثلت۔ آپشن نمبر سی یعنی تیسرا صحیح جواب ہے سوال نمبر 27 کا، شمولیت، کہ کبھی کبھی الفابیٹ موجود نہ ہونے پر بھی ہم اسے مکمل ادراک کر لیتے ہیں، اسے ہم شمولیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، احساس سینسیشن پیدا ہونے کے لیے درج ذیل سے کون سے نکات ضروری ہے؟ آپشن 1 خارجی معیت، آپشن 2 اہل حس اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، سی ہے اپنی خواہش ہونا ضروری ہے، ڈی ہے عصبی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چاروں آپشن میں سے آپ کو چننا ہے کہ کون کون سے نکات ضروری ہیں۔ آپشن نمبر 1 ABC، 2 ABD، 3 BCD، 4 BCD۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 صرف ABD یعنی خارجی معیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا اہل حسی اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور چوتھا عصبی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 28 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 صرف ABD ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، وراثت اور ماحول یہ دونوں اجزاء انسانی نشو و نما میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ درج ذیل اجزاء سے کون سا جز صرف وراثت پر منحصر ہوتا ہے؟ نمبر 1 شخصیت، نمبر 2 سن بلوغت، 3 جذباتی زندگی، 4 ذہنی نشو و نما۔ وراثت اور ماحول کے بارے میں CDP میں آپ نے تفصیلی جائزہ لیا ہوگا۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 سن بلوغت۔ سوال نمبر 30 ہے، بچے کی وراثت کروموزوم اور جین کی مدد سے استقرار حمل کے وقت ہی طے ہوتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وراثت سے متعلق درج ذیل میں کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ آپشن 1 والدین سے حاصل کیا ہوا علم، مہارت،
دلچسپی آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا ہے جلد کا رنگ، بالوں کے رنگ وغیرہ پر وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ 3 ذہنی خاصیت، ذہانت بھی وراثت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے بچے کی جسمانی حالت اور عضلاتی نظام پر وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ ان چاروں آپشن میں آپ کو نامناسب بیان تلاش کرنا ہے۔ تو چاروں آپشن میں نامناسب بیان آپشن نمبر 1 ہے، یعنی والدین سے حاصل کیا ہوا علم، مہارت، دلچسپی آنے والی بچوں میں منتقل ہوتی ہے، یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے۔ آخر میں آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ٹی دینے والے طلباء تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔